السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام دوستو، بھائیو، عزیزو، یہ انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کے در کا فقیر ہے۔ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے تمام انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ہم اس کی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو شمار کریں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان ان تمام نعمتوں کی موجودگی میں پھر بھی بعض اوقات کچھ ایسی چیزوں کا حاجت مند اور ضرورت مند رہتا ہے کہ جس کے لیے اسے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ ویسے تو اس نے ہمیں سب کچھ بغیر مانگے ہی دے رکھا ہے۔ ہر نعمت اس نے ہمیں جو دی ہے وہ بغیر سوال کیے اور بغیر مانگے ہی اس نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا پڑتی ہیں، اس سے مانگنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں۔ جیسے اس نے فرمایا وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس ادا کو پسند کرتا ہے کہ میرے سامنے سوال کریں اور مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ انسان کی مثال تو مختلف ہے نا، کہ آپ اگر انسان سے مانگیں گے تو انسان ناراض ہوں گے، لیکن اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اس کے خزانے جو ہیں بھرے پڑے، اس کے خزانوں میں کمی نہ آئی اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کبھی کمی آ سکتی ہے۔ اول انسان آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان اس دنیا میں آ چکے۔ موجودہ وقت میں 5-6 ارب انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔
سمندروں میں بڑی مخلوق پڑی ہے، اور وہ مخلوق کی تعداد انسانوں سے، جنات سے بھی ممکن ہے زیادہ ہو۔ جنگلوں میں، ریگستانوں میں، فضاؤں میں نہ جانے کہاں کہاں اللہ کی مخلوق پڑی ہے۔ تو اس ساری مخلوق کو روز اول سے دے رہا ہے وہ، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے تمام اول و آخر جن انسان ساری مخلوق اکٹھی ہو جاؤ اور تم سب مجھ سے مانگنے لگو تو میں تمہیں اتنا دوں جتنا تم نے مانگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ بہتے ہوئے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لو تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو تمہیں سب کچھ دے دے اور تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ تمہیں دے دے، تو جیسے اس سمندر کے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے اللہ کے خزانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے اس کے خزانے بھرے پڑے۔ لہذا پھر وہ یہ بات پسند کرتا ہے اس سے مانگا جائے، مانگو اس سے، سوال کرو اس سے، اور تھکو مت، مانگنے سے عاجز مت آؤ، اور کبھی مایوس بھی نہ ہو۔ ہوتا ہے انسان دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے یار میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، بڑا ہی مانگا ہے، لیکن نہیں ملتا۔ پھر مایوس ہو کے کبھی وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، غیر اللہ کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگا لیتا ہے۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وہ دے دے تو خوب اس کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ابھی نہیں دے رہا تو صبر کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ اپنے رب کے فیصلے کو کبھی بھی حکمت سے خالی نہ سمجھیں آپ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کب اس بندے کو نوازنا چاہیے، کب اس بندے کو دینا چاہیے۔ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، گھروں میں یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچے ہم سے کسی چیز کی ضد کر لیتے ہیں۔ اب اس بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو مانگ رہا ہے یہ ابھی ہمارے اس بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ابھی یہ چیز ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، زیادہ ضد کرے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو وہ چیز ابھی دیتے نہیں۔ یہ آپ کی حکمت اور دانائی ہے کہ آپ اپنی حکمت اور دانائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کو ابھی اس کی وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے آپ نہیں دیتے اس کو۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں ابھی نہیں، تو ٹھیک چیز اس کی ضرورت ہوگی۔ مثلا ابھی آپ کا 8-9 سال کا بچہ آپ کو ابھی سے کہے مجھے یہ گاڑی کا سٹیئرنگ ابھی سے پکڑاؤ، مجھے ابھی گاڑی چلانی ہے، بس مجھے ابھی ایک گاڑی لے کر دو، میں نے ابھی سے گاڑی چلانی ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کو دیں گے گاڑی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنے والے وقت میں یہ اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن ابھی اس کو نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نقصان ہوگا، بچہ ہے، کہیں ایکسیڈنٹ کر لے گا، کہیں حادثہ ہوگا، خود ضائع ہو سکتا ہے، کوئی اور اس کے ہاتھوں ضائع ہو سکتا ہے، آپ اس کی وہ ضد پوری نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی حکمت اور دانائی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ تو اللہ سے بڑھ کر حکمت اور دانائی کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز بظاہر ہمیں وہ چیز بڑی اٹریکٹیو اور بڑی اس کی حاجت اور ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب کو پتا ہے کہ ابھی یہ چیز اس کو
نہیں دینا۔ لہذا انسان اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی بھی مایوسیوں کا شکار نہ ہو، کبھی بھی اللہ سے بدگمانی کا شکار نہ ہو، اپنی دعاؤں کو جاری رکھے اور اس سے مانگتا رہے کہ اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان خزانوں میں نہ کمی آئی نہ آئے گی، میں مانگ رہا ہوں، مانگتا رہوں گا، سوال کرتا رہوں گا، اور مجھے تجھ سے امید ہے کہ ایک دن تو مجھے ضرور نواز دے گا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کی، مومن کی، موحد کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعا آپ کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ انسان کی دعا کے نتیجے میں اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی دی جاتی ہے۔ ہمیں رب نے کہا کہ جب لوگ آپ سے سوال کریں، جب آپ سے لوگ مانگیں تو ان کو دو، اگر دیتے نہیں تو اچھی بات ان کو ضرور کہو۔ اگر آپ سے کچھ سوال کرے تو اس کو ڈانٹو مت۔ اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹو مت، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو دے سکتے ہو تو اس کو دو، اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کو کوئی اچھی بات کہہ دو۔ جس ہستی نے ہماری یہ تربیت کی ہے، جس ہستی نے ہمیں مانگنے والے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کا کہا ہے، تو وہ ہستی ان مانگنے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہوگی۔ لہذا فرمایا 3 چیزوں میں سے تمہیں ایک چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، انسان جس چیز کا اللہ سے سوال کر رہا ہے، اگر وہ چیز اس کے بندے کے لیے اس کی حکمت اور دانائی کے مطابق بہتر ہے، اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ جلدی دے دے، تھوڑا دیر سے دے دیتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر وہ چیز اس کے بندے کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی اذیت کو، کسی عذاب کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کل قیامت کا دن تو ہے نا، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم دیکھو گے یہی دعائیں تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں بھاری پن بن کے، ایک بھاری وزن بن کے اس پلڑے کے اندر پڑی ہے، نیکی کے پلڑے کے اندر پڑی ہے۔ تو دعا ضائع ہوئی۔ اس لیے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ نے کہا پھر تم خوب دعائیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوب دعائیں کرو، اللہ بھی تمہیں خوب عطا کرے گا۔ تو پھر کبھی بھی دعا سے مایوس آپ نہ ہو۔ پہلی چیز یہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہ میں جس ہستی سے مانگنے لگا ہوں وہ ہستی میری ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گی، مجھے کچھ ملے گا اس کے در سے۔ یہ گمان جب آپ لے کر اس کے سامنے دعا کے لیے بیٹھیں گے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کا ہمارا رب غلط بات کر سکتا ہے؟ اور جس کے ذریعے اس نے یہ ہمیں خبر دی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا؟ تو پھر خوب یقین کر کے پھر دعا کریں آپ، پھر دیکھیں آپ اس کی عطا، پھر دیکھیں اس کی کرم نوازی اور اس کی مہربانیاں اور اس کے احسانات۔ اس کے سوا ہے بھی کون؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے ایک بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ اس کے علاوہ کون ہے؟
اور تم پر آئی ہوئی مصیبتوں کو اس کے سوا ٹالنے والا اور کون ہے؟ من کون ہے؟ یجیب المضطر اذا دعاہ. ایک بے قرار کہیں مصیبتوں میں گھر گیا، پریشانیوں میں پھنس گیا، تکلیفوں میں گھر گیا، اب وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کو پتا ہے ایک ہی ہستی ہے اب جو مجھے ان مصیبتوں سے نکالے گی. بعض اوقات انسان کچھ ایسا پر پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر اسباب، وسائل، رابطے سارے منقطع ہو جاتے ہیں، تو دیکھتا اب کیا کروں گا، کیسے بچوں گا. آپ نے وہ اصحاب الغار کا واقعہ سنا ہوگا. 3 شخص تھے، ایک جنگل سے گر گئے اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا. ایسا بند ہوا کہ باہر کوئی معمولی سی کوئی جھلک دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں، اور کوئی وہاں سے چیز بھی داخل ہونے کی گنجائش نہیں، نہ نکلنے کی نہ داخل ہونے کی. اور چٹان بھی بہت بھاری ہے. اب یہ تینوں وہاں پر زور لگا رہے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں، لیکن وہ چٹان وہاں سے نہیں ہلتی. تینوں نے مل کے خوب زور لگایا کہ یہ چٹان آگے سے ہٹ جائے، لیکن نہیں ہٹی. اب وہ دور کو ٹیلی فون، موبائل کا دور نہیں ہے. پھر وہ جگہ کوئی کسی انسانی بستی کے قریب نہیں ہے کہ تم چیخو، چلاؤ، آوازیں دو اور کوئی بستی کے لوگ سن کر تمہاری مدد کو آ جائیں. کوئی ٹیلی فون اتصال کچھ بھی نہیں کہ جس کے ذریعے کسی کو بلا لو تمہاری مدد کو آ جائیں، کچھ بھی نہیں. اب تینوں یہ سمجھ گئے کہ اب یہ ایک ایسی جگہ پر ہم ہیں کہ جہاں پر کوئی دنیا کے وسائل ہمارے کام نہیں آ سکتے. ہماری اپنی طاقت، قوت، صلاحیت سب کچھ یہاں پر فیل ہو گئی، ناکام ہو گئے. ہم کچھ بھی کام نہیں آ رہا. ہم چیخیں گے، چلائیں گے تو ہماری چیخو پکار کو یہاں پر سننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. اب تینوں نے کہا کہ اب مسئلہ، راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے. کائنات میں تمہیں یہاں پر اب نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے. اگر پوری کائنات میں اس بند اندھیرے بند غار میں کوئی دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے. تمہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے یا تمہیں کوئی سن رہا ہے تو وہ صرف اب اس پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ہے. پہلی بات. دوسری بات، اس تکلیف، اس اذیت سے اب ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. اگر اس تکلیف سے نکالنے پر کسی کی قدرت ہے تو صرف اللہ کی ہے، اور کوئی نہیں. اب یقین بن گیا، ایمان اور یقین یہاں پر اب جمع ہو گئے. اب اسی ایمان اور یقین کو جمع کر کے ایک اور بات ان کے ذہن میں آئی کہ ایسے کرو، اپنے اللہ کو اب پکارو اور اس کو اپنی کوئی نیکیاں جو تم نے خالصتاً اس کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور ان نیکیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر کے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دعائیں کرو. اب تینوں نے جو کوئی اپنی خاص نیکیاں اللہ کے رضا کے لیے کر رکھی تھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک نے ماں باپ کی خدمت کا جو واقعہ ہے، وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات ہو جائے. ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو واقعہ تھا وہ کہ یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اگر میری یہ نیکی تیری رضا کے لیے ہے تو یا اللہ اس کے صدقے اس مصیبت کو ٹال دے. دعا کی اس نے. یہ تھوڑا سا پتھر چٹان کا غار کے سامنے سے تھوڑا سا پتھر ہل گیا.
وہ تینوں مل کے جو زور لگا کے اس پتھر کو نہیں ہٹا سکے تھے، لیکن اس ایک دعا کی وجہ سے وہ پتھر تھوڑا سا غار کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، دعا کی پہلی جو ہے کامیابی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب یقیناً جب دوسرا دعا کرے گا تو اس کے ایمان اور یقین میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو دعا کا بڑا اثر ہو گیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب اس نے دوسرے نے دعا کہ یا اللہ میرے معاملہ تھا ایک بندے کے ساتھ، اس کا یہ مجھ پر حق تھا، میں نے اس کے یہ حق کی ادائیگی اس طرح کی، اگر خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی، پتھر مزید ہٹ گیا۔ اب ایک تیسرا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ ایک خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملا اور میری اس کے اوپر مکمل قدرت کہ میں گناہ کرنے کے قریب، کوئی ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں، گناہ کرنے لگا ہوں لیکن تیرا ڈر میں نے چھوڑ دیا۔ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو اے اللہ ہماری دعا قبول کر، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سامنے پڑی ہوئی چٹان کے پڑخچے اڑ گئے، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور وہ غار کے سامنے جگہ بن گئی نکلنے کی۔ تو کس نے نکالا؟ کس کی مدد آئی؟ اس اللہ کی۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ آپ اپنا ایمان اور یقین بنا لیں کہ جب پوری کائنات میں تمہارے وسائل کام نہ آئیں اور پوری دنیا میں تمہارے لیے راستے بند ہو جائیں اور پوری دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے اور تمہاری معیشت، تمہارے کاروبار، تمہارے معاملات میں تمہارے لیے تنگیاں پیدا کرنا چاہے تو اس کے دروازے کھلے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی ان پریشانیوں میں، اپنے ان غموں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی آزمائشوں میں اپنا یہ ایمان اور یقین بنا لیں کہ اگر کوئی تم سے چھین رہا ہے تو عطا کرنے والا بیٹھا ہے، دینے والا موجود ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں اور وہ یہ پسند کر رہا ہے، مانگو مانگو مانگو، سوال کرو میں تمہیں عطا کروں۔ اور لوگ کہنا مانگتے ہو ہم سے، ہمارے رزق کے اوپر تم بیٹھے ہو، پکڑو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ هو الرزاق۔ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، کوئی پابندی نہیں۔ کالا آئے، سفید آئے، پاکستانی آئے، انڈین آئے، بنگالی آئے، نیپالی آئے، کالا آئے، گورا آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، مرد آئے، عورت آئے، آئے تو صحیح۔ کسی نیشنلٹی کی کوئی قید نہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، اس کے دروازے مفتوح ہیں، لیکن اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے دروازے پر آؤ اور کثرت سے آؤ اور اس سے مانگتے ہوئے کبھی بھی تھکو مت اور مایوسی میں کبھی بھی نہ مبتلا ہو۔ میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تیرے وعدے ہیں، لہذا تیرے وعدوں پر ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ تیرے سامنے دعا کر۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ کس جگہ پر تھے آپ؟ یونس علیہ السلام کس جگہ پر تھے آپ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات۔ ظلم اکیلے ایک واحد کا صیغہ نہیں، ظلمات، اندھیروں میں سے یونس نے پکارا، اندھیروں میں۔ کون کون سے اندھیرے تھے؟ رات کا اندھیرا تھا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا تھا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے وہ اندھیرا تھا۔ یہ تین اندھیرے سے، اب ان تین اندھیروں میں وہاں مچھلی کے پیٹ میں کسی کو پتہ نہیں ہے
کسی کو علم نہیں ہے. ایک ہستی تھی بس جس کو پتا تھا. ایک ہستی تھی بس جس کو پتا ہے کہ میرا بندہ یونس کہاں ہے. وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. اور جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں زندگی کے آثار محسوس کیے، پہلے تو جیسے علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی کہ یونس علیہ السلام کو یہ احساس نہیں تھا کہ میں یہاں زندہ ہوں. ان کو یہ احساس نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے سمندر کی گہرائی میں کچھ آوازیں سنی. وہ آوازیں کیا تھیں؟ کہ سمندر کی مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی تھی. اس تسبیح کی آواز کانوں میں جب پڑی تو پھر محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی ابھی ہے. پھر مچھلی کے پیٹ میں سے آواز لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی طرح تفسیر میں ہے اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین کے بعد جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہیں. جیسے ایک ذکر ہے، غور کیجئے، سوئیں نہ آپ جاگ کر بیٹھیں اور توجہ میری طرف کریں. کچھ اذکار ایسے ہیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کی آواز عرش کے ارد گرد فرشتے بھی سنتے ہیں، اگرچہ آپ نے وہ ذکر اپنے منہ میں کیا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ میں نے تھوڑا اونچی آواز سے کیا، آپ نے سن لیا. لیکن اگر یہی ذکر میں اپنے منہ میں کروں آپ نہیں سنیں گے. لیکن اللہ نے اس ذکر کی ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی اس کو بلندی دی ہے، ایسی اس کی آواز رکھی ہے کہ جب تم یہ ذکر کرو گے تو اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. یہ والا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتے بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آوازیں گئیں اوپر. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ آواز سنی ہے، یہ آواز ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے، لیکن آج آواز کچھ ڈگمگائی ہوئی، کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی، یہ تھوڑی مختلف ہے، لیکن محسوس ہوتی ہے کہ یہ آواز ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے. کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جو قید خانہ ہے، اس قید خانے میں سے جب پکارا ہوگا یونس علیہ السلام نے، کرب میں مبتلا جیسے کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے. بعض اوقات انسان بڑے شدید کرب میں مبتلا ہوتا ہے، بڑی تکلیف اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کی دعا کی آواز جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ایسی کہ ہلا دینے والی. وہ دعا کرنے والے کا خود کا اپنا جسم سر سے لے کر زمین تک جو ہے وہ ہل جاتا ہے جب وہ دعا اس کے زبان پر آتی ہے. کرب میں مبتلا ہو کے، تو اس کرب کے اندر مبتلا وہ آواز جب گئی تو وہ آواز فرشتوں نے بھی سنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا بندہ یونس ہے جو مجھے پکار رہا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کو، وہ اس وقت جس آزمائش میں ہے، اس کی اس آزمائش کو اور اس تکلیف کو میرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. تو بات کرنے کا مقصد، میں نے یہ موضوع اس کا انتخاب اس لیے کیا، جس کو ملو وہ کہتا پریشان، جس کو ملو وہ کہتا ہے کہ بڑے مسائل، جس کو ملو وہ کہتا ہے کہ جی ٹینشن اینڈ ڈپریشنز بہت زیادہ ہے. اس وقت آزمائش بڑی شروع ہو چکی. اور ایک حقیقت بھی ہے، معاشی طور پر، کاروبار کے اعتبار سے، آمدن کے اعتبار سے تقریباً اس وقت ہر بندہ ہی پریشان ہے. ہر بندہ ہی پر الا ماشاء اللہ
کہ جس کا کوئی بہت بہتر سلسلہ چل رہا ہو، وغیرہ اکثریت اس وقت وہ کرب میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور اس دنیا کے معاملات، پہلے کرونا آ گیا، 2 سال کرونا کا رگڑا، پھر کرونا کے بعد اگلا جو معاملہ آپ جانتے ہی ہیں، وہ رگڑا شروع، اور ابھی دنیا کے اندر ایک اور، آپ کو شاید اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جو عالمی سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بھائیو، وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا خطرہ، وہ تقریباً اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور وہ خطرہ اس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی رشین صدر کی بات سنی ہو؟ وہ ایک ہی بات کہتا ہے، کہتا اگر روس نے باقی نہیں رہنا تو پھر باقی دنیا کو بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میرے ملک نے نہیں رہنا تو پھر پوری دنیا کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے، میں مٹا دوں گا سب کو۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر بڑی ایٹمی طاقت ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ اپنی فوجوں کو، اس نے جو ایٹمی جوہری سسٹم کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اس نے ان کو الرٹ کیا ہوا ہے، اور دنیا یہ تبصرے کر رہی ہے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ اگر اس کی فوج کو یا اس کے ملک کو کوئی بڑا نقصان ہوا تو اس بندے سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اس ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کر لے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور جب وہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو بھائیو یہ پھر پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی، پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے جب جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا، کتنے لوگ مرے تھے آپ کو پتا؟ ہاں جی، 5 لاکھ، 75 لاکھ، 2 کروڑ لوگ مر گئے تھے اس میں، 2 کروڑ لوگ مرے تھے اس میں، سمجھ گئے؟ اتنی بڑی تعداد میں۔ لیکن اب اگر ایسا ہوا تو 2 کروڑ نہیں مریں گے، سمجھ گئے؟ اب 2 ارب مریں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر یہ سلسلہ جیسے چل رہا ہے اور جیسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور جیسے حالات بڑھ رہے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ معیشت پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے، لوگوں کے مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لو، تیل کی قیمتیں ایک دم اوپر جا رہی ہیں، مہنگائی آٹومیٹکلی اور بڑھے گی، مسائل اور بڑھیں گے اللہ نہ کرے۔ اس لیے بھائیو ایسے حالات میں، ان تنگیوں میں، ان پریشانیوں میں ایک دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے اور وہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اب کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا پہلا کام بھائیو، اس کو معمولی نہ لیں، اس کو معمولی مت لیں۔ معاملات کی جو نزاکت ہے، حالات کی جو نزاکت ہے، اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جائیں۔ پہلی چیز بھائیو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی اور ہماری نمازوں کا معاملہ کیسا ہے۔ رب کائنات سے رابطے کے لیے ایک جو سب سے بہترین جگہ اور ایک بہترین عبادت، وہ مسجد اور نماز ہے، وہ مسجد اور نماز ہے۔ آپ اپنے مسجد کے ساتھ تعلق کو دیکھیں کہ آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اذانیں ہوں، نماز کا وقت ہو تو آپ اپنے کام اور کاروبار اور دکان اور تجارت کو چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو۔ ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام پر لگے رہتے ہیں۔ بے نمازی تو ایک چھوڑے نا ان کی بات، نمازیوں کی بات۔ ابھی ہمارے بہت سارے نمازیوں کی نمازیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، بہت سارے نمازیوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اس نمازی نے ابھی تک اپنی نماز کو ٹھیک نہیں کیا
کہ جس کی اذان سنتے ہی دکان بند نہ ہو، کام بند نہ ہو، دنیاوی مصروفیت ختم نہ ہو، کہ اذان ہو گئی ابھی چلو یار ابھی یہ ختم کر لیں، ابھی یہ ختم کر لیں، ابھی یہ کر لیں، پھر چلتے ہیں، بعد میں جاتے ہیں، پچھلی صف پہ کھڑے ہوں، رکعت چھوٹ جائے، دوسری جماعت میں آئیں، یہ ابھی وہ اس پائے کا نمازی نہیں ہے جو نمازی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو نمازی وہ مطلوب ہے کہ جو، اب تو گھڑیوں کا زمانہ ہے، وقت کو معلوم ہے سب کو، کہ جب اس کو پتہ ہے یہ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا، چھوڑیں یہ سارے کام، تجارت، اب نماز، مسجد کو دوڑتا ہے۔ میرے رب کے وعدے، جیسے میں نے عرض کیا بھائیو، ہمارے رب کے وعدے سچے ہیں، ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک۔ اس حدیث کی روشنی میں، اس کی تفسیر اور شرح میں محدثین کیا کہتے ہیں کہ جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی اور اس کی حفاظت کی، اور جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کر لی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک۔ اب حفاظت یہ ہے، حفاظت یہ ہے، یہ دیر سویر کی نمازیں اور جناب خشوع و خضوع سے خالی نمازیں، اس کے اندر تبدیلی لے کر آئیں تو پہلا کرنے والا کام اپنی نمازوں کو درست کریں، تاخیر نہ کیا کریں۔ دوسرا کام بھائیو وہ یہ ہے، یہ اس کتاب کو، اس قرآن کو صرف رمضان کے لیے خاص نہ کریں، اس کو ہر روز پڑھیں، اس کی ہر روز تلاوت کریں، ہر روز اس کے 1 2 3 4 صفحے، اور اگر کوئی پورا ایک پارہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ۔ اگر آپ پورا ایک پارہ، آپ نے یہ تو حدیث سنی ہے نا، ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک لائن میں کتنے حروف ہوں گے؟ کتنے حروف ہوں گے ایک لائن میں؟ 30 ہوں گے، 35 ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ ایک پورے صفحے کے اوپر کتنے حروف ہوں گے؟ ایک پورے پارے کے اندر کتنے حروف ہوں گے؟ اگر آپ وہ پورے حروف، میں ایک موٹا سا تجزیہ جو کسی نے کیا ہے کہ ایک پارے کے حروف تقریباً 10,000 ہیں۔ ایک پارے کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 10,000 ہیں۔ اگر آپ نے ایک پارہ ختم کیا تو 10,000 ضرب 10 کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 1,00,000 نیکی بنتی ہے جو ایک پارہ پڑھ لیتا ہے روزانہ۔ ایک پارہ جس نے روزانہ پڑھا، اس نے کتنی کمائی کر لی؟ کتنی کمائی کر لی؟ 1,00,000 تھوڑی ہے، کتنا اجر ہے؟ بہت بڑا اجر ہے بھائیو۔ نیکی تو ایک بھی ہونا، ایک نیکی بھی تو دنیا کی ساری کروڑوں اربوں خربوں کی دولت بھی جو ہے اس ایک نیکی کے سامنے حقیر ہے، ایک نیکی کے سامنے۔ تو یہ تو 1,00,000 نیکی ہے۔ یہ سوچ کے کہ مجھے 1,00,000 نیکی کمانا ہے اور اپنے رب کے قرب اور محبت کو پانا ہے تو روزانہ کم از کم ایک پارہ تو پڑھے، اور اگر یہ ہمت نہیں رکھتا تو چلو آدھا پڑھ لے، ایک ربع پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ان حالات میں بھائیو، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر رونا۔ میں آپ سب میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، اور آپ بھی یقیناً، کیونکہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کوئی چھوٹا گناہگار ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، ہم آپ سے بڑے گناہگار ہیں اور آپ بھی گناہگار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سارے خطاکار ہیں، گناہگار ہیں۔ لیکن یہ بنی آدم اگر اپنے گناہوں پر روئے تو اللہ کے نبی نے آگے کیا بات کہی؟
خیر الخطائین، گناہگاروں میں بہترین بھی ہیں، گناہگاروں میں بہترین بھی ہیں۔ کون؟ فرمایا التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو وہ بہترین ہے اور اللہ کو وہ پسند ہے۔ میں، آپ، ہر مسلمان نہ جانے دن میں کتنے کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے ہم سے جرم ہوتے ہیں، اور اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو ہم نے اپنے گناہوں سے دفتروں کے دفتر بھر دیے، دفتروں کے دفتر بھر دیے، اپنی بے وقوفیوں، اپنی حماقتوں، اپنی جہالتوں، یا اپنے کچھ بھی لالچ، دنیا آخرت، جو بھی ہم سے جہاں بھی غلطیاں ہوئی ہم نے کی ہیں۔ لیکن پیارے رب نے، اس نے ہمارے لیے اعلان کیا، اس نے ہمارے لیے یہ اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سمجھ گئے؟ یہ تو اس نے اعلان کیا ہے نا، اس نے کہا ہے مایوس مت ہو، ٹھیک ہے لیکن شرط ہے، اب یہ ارادہ لے کر کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہراؤ گے۔ ایک شرابی اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے لیکن شراب کو چھوڑنے کا عہد نہیں کرتا تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ ایک زانی اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن آئندہ زنا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو معنی یہ ہے پلٹ آنا، چھوڑ دینا اپنے وہ پچھلے گناہوں کو، ان کو ترک کر دینا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب یہ آئے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دعا سکھائی یہ بخشش کے لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سکھانے والا کون، سیکھنے والا کون؟ اور اللہ کے نبی خود بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ پیارے نبی نے تو اپنی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے ظلم کیے ہیں اپنے آپ پر، اور ظلم بھی بے حساب کیے ہیں، جبکہ آپ نے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کتنا اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار بنا کر پیش کر رہے ہیں جبکہ آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ اور ابو بکر کو بھی وہی دعا سکھا رہے ہیں کہ جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو بڑے گناہ گار کے طور پر پیش کرنا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا گنہگار ہوں لیکن تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ایک شخص آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ غور سے سنیے گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دے گا۔ تم ایسا کرو، دعا کرو، تم ایسے کرو، دعا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ کہنے لگا یہ دعا کرو، فرمایا ہاں یہ دعا کرو، یہ والی دعا پڑھو۔ تم پاس ہی بیٹھا تھا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اس نے پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھو، فرمایا ہاں پھر پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، فرمایا پھر پڑھو۔ تیسری دفعہ آپ نے کہا پھر پڑھو، پڑھنے لگا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر میں آپ کو اگلی بات سناتا ہوں۔ اے اللہ جو تیری بخشش ہے نا وہ میرے گناہوں کی نسبت بڑی وسیع ہے، جو تیری بخشش ہے وہ میرے گناہوں کے مقابلے میں وہ بڑی وسیع ہے۔
اور رہے میرے عمل تو مجھے اپنے عمل کے اوپر نہیں، مجھے تیری رحمت کے اوپر امید ہے جو بڑی وسیع ہے۔ دو چیزیں اس نے پیش کی جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بخشش اس کی بڑی وسعت والی ہے، اس کی بخشش بڑی وسعت والی ہے، تمہارے گناہوں سے بڑی ہے اس کی بخشش، اور تمہارے عمل کچھ بھی نہیں، اصل اس کی رحمت ہے۔ اس نے یہ دعا سیکھ کر 3 دفعہ پڑھ دی۔ پتہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو چند لمحوں کے اندر رب کائنات نے معاف کر دیا، اس نے بخش دیا۔ اس لیے اس سے بخشش کا سوال کریں، دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، بنی اسرائیل کا ایک بندہ وہ دعائیں کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اللہم انت انت وانا انا، اللہم انت انت وانا انا۔ اتنی عربی تو آپ کو آتی ہے نا سب کو، اللہ تو ہے اور میں، بس اتنا ہی کہا اس نے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی؟ اللہ تو رحمان رحیم کریم رؤوف ودود مجید ماجد واجد غفار غفور رحمان رحیم ملک قدوس سلام مومن مہیمن، انا من الظالمین، انا من الفاسقین، انا من المذنبین۔ یہی ہے نا انسان، اور بھئی یہی ہے نا، اللہم انت انت وانا انا، کہتا سجدے میں گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں پڑا تھا، آواز آتی ہے ارفع راسک قد غفرت لک، اپنے سر کو اٹھاؤ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے ہمارا رب، تو لہذا اس کے سامنے اس امید کے ساتھ گڑ گڑائیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اس کی بارگاہ میں۔ یہ ہو گیا۔ اور آخری بات جو موضوع ہے کہ دعائیں، جب آپ ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے نا، اب آپ کی دعائیں جو ہیں نا بڑا رنگ لائیں۔ ان چیزوں کو اختیار کریں، یہ ایمان اور یقین بنائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعائیں کریں۔ اور اس کے لیے جو اسلوب ہمیں سکھایا گیا ہے دعا کے لیے، کہ سب سے پہلا کام جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اور حدیث میں ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، اور ایک روایت میں تو اوپر تک اٹھانا بھی۔ کچھ لوگوں کو آپ دعائیں کرتے دیکھے ہوں گے، ہاتھ یوں کیے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا، اور یوں ہاتھ کرتے ہوئے بعد میں یوں اپنے ہاتھوں کو یوں بھی ایسے جناب جیسے کوئی دعا کو پھینک رہے ہیں۔ یہ عجیب ہی دعا ہے، کسی نے ایسے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، ٹوٹے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، ایسے کیے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں کو ایک اہتمام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں یوں اٹھائیں، کبھی یوں لے جائیں۔ جیسے بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے 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 اپنے ہاتھوں کو یہاں تک لے گئے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں پر چادر تھی، وہ چادر نیچے گر جاتی ہے۔ تو لہذا دعا کرتے ہوئے پہلے تو اپنا ذرا حلیہ بنا لیں مانگنے والے کا، کہ جس کے سامنے بیٹھے ہو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے کا ایک اپنا حلیہ، اپنا انداز، جیسے میں نے شروع میں بات کی نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فقیر بن کے بیٹھو، اس کے سامنے فقیر بن کے بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ پھر اس کے بعد کرنے والا کام، اس کی تعریفیں شروع کر دو، اس کی تعریفیں، اس کی پاکیزی بیان کرنی شروع کر دو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی مصیبت، اس کائنات کے سب سے بڑی پریشانی وہ قیامت کے دن آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس قیامت کے دن کی سب سے بڑی پریشانی اور اس سب سے بڑی تکلیف
اس سب سے بڑی اذیت کو دور کروانے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلوب اختیار کریں گے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کریں گے جو اس سے پہلے تعریفیں کبھی نہیں کی گئی ہوں گی. تو اسلوب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کی خوب تعریفیں کریں. آپ خوب تعریفیں کریں. اسماء الحسنى یاد کریں. اسماء الحسنى یاد کریں. اسماء الحسنى جانتے ہیں نا؟ اللہ کے پیارے پیارے نام یاد کریں. آپ یاد کر لیں ان کو. یا اللہ تو ملک، یا اللہ تو قدوس ہے، یا اللہ تو سلام ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے، تو عزیز ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، تو واجد ہے، تو احد ہے، تو واحد ہے، تو قادر ہے، تو مقتدر ہے، تو سلام ہے. اللہ کے بارگاہ میں اس کی تعریف کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. خوب تمہارا ایمان بن جائے، خوب تمہارا یقین بن جائے، پھر اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر پیش کر دو. پھر اپنے آپ کو خطاکار اور مجرم کے طور پر پیش کر دو. میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اور ہو سکے تو میرا تو یقین ہے اور آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ کہ جب آپ یوں اپنے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوگے اور اپنے آپ کو گناہگار پیش کر دو گے تو آنسو نکل ہی آئیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ ویسے تو ہمارے آنسو نہیں نکلتے، دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. علامہ ابن جوزی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب میں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو سلف صالحین تھے وہ قلیل الذنوب تھے اور کثیر البقاء تھے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ ان کے گناہ تھوڑے تھے لیکن بہت زیادہ رونے والے تھے. گناہ ان کے تھوڑے تھے لیکن رونے والے وہ بہت زیادہ تھے. اور کہتے ہیں کہ تم کثیر الذنوب ہو اور قلیل البقاء ہو، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں اور تم رونے والے بہت کم ہو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت کی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. اور وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اپنی دعاؤں کے اندر یہ رنگ بھریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی تعریفیں کریں اور اس کی تعریفیں کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافیاں مانگیں اس سے. اور پھر اس کے بعد بھائیو اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں رکھیں. اے اللہ میں تنگ دست ہوں اور تو تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے. اے اللہ میں مقروض ہوں اور تو قرضوں کو اتارنے والا ہے. اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو بیماریوں کو دور کرنے والا ہے. اے اللہ میں کرب کے اندر مبتلا ہوں، اس کرب کو دور کرنے والا تو ہے. پھر اپنی جو حاجات اپنی زبان میں بیان کریں اس کے سامنے. اور ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رکھیں، جو دعا کرنے والا اس کی توجہ دعا میں نہیں ہوتی، غافل قلب جو ہوتا ہے اس کی دعا کو نہیں اللہ قبول کرتا. دل کہیں دنیا میں، معاملات میں، کسی اور جگہ پر، اور الفاظ جو ہیں وہ بس زبان سے نکل رہے ہیں لیکن دل اس زبان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. بھائیو اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر کر لیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں پھر خوب مانگیں اور خوب دعائیں کریں اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ جس کا تذکرہ میں پیچھے کر آیا ہوں. غار میں پھنسا ہو نکالنا تو نے ہے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہو نکالنا تو نے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی نا، آگے اللہ نے یہ خبر دی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومن بن کر پورا ایمان اور یقین لے کر ہماری بارگاہ میں آؤ، تمہیں بھی ہم نجات دے دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی ضمن میں یہ چیز سن لیں اور بات ختم. بھائیو کچھ اذکار ایسے ہیں یا کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے دعا کی جائے
تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس میں چیزیں اور بھی ہیں لیکن میں وقت ہو گیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنہ اور خاص کر اسم اعظم، اور اسم اعظم کے بارے میں کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اور بعض نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بار بار کہو، یہ بہت بڑا اسم، یہ اسم اعظم ہے. اور ایک روایت میں یا ربی یا ربی یا ربی یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین، یا پھر یہ یا نور السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض. اس طرح کے الفاظوں کو چنو اور چن کر اس کے ذریعے دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرے گا، دعا قبول کرے گا. سمجھ گئے؟ یہ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی آپ کو، ان کو یاد کریں. یا حنان یا منان یا واحد یا احد، توحید کے کلمات، توحید کے کلمات. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک بندے نے یہ کہہ کر دعا کی، اللہ کے نبی سن رہے تھے، فرمایا یہ جملے پڑھ کے جو اس نے دعا کی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اس طرح کے الفاظ یاد کرو، پھر انشاءاللہ رزلٹ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ خاص وقت بھی ہوتے ہیں، ان وقتوں میں جیسے تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کے خود کہتا ہے، خود آسمان دنیا پر نزول فرما کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو بخشش کا سوال کرے میں اس کو بخش دوں. خود کائنات کا بادشاہ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کے خود دعوت دیتا ہے. اے عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، عبد الرزاق، یونس، اٹھ اٹھ، میں دینے کے لیے آیا ہوں، تو لینے کے لیے آ. بستر کو چھوڑ، میں تجھے دوں، سوال کر تجھے دوں، معافیاں مانگ میں تجھے معاف کر دوں. اس یقین کے ساتھ پھر بستر اپنا چھوڑ دیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بستر کو چھوڑ دیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عنایت کرتا ہے. تو دعا کے اندر یہ چیز، اس کا بھی اہتمام کر لیں. تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، دوران سفر، سمجھ گئے؟ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس دوران، اس کے بعد، اس طرح کے کچھ خاص اوقات، رمضان آ رہا ہے، یکم شعبان ہے، صرف 29-30 دن بھائیوں آپ کے رہ گئے. عظیم مہینہ آنے والا ہے، آگے علماء آئیں گے وہ آپ کو رمضان کے حوالے سے بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس رمضان کے اندر کی جانے والی دعائیں بھی، روزے کی حالت میں کی جانے والی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہر مسلمان کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر تنگی، ہر پریشانی کو دور کر دے. اے ہمارے رب، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے. ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو اس سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں. اپنے آپ کو بہت برا، گناہگار اور ظالم سمجھتے ہیں. اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر، بھلائیاں، عزتیں، امن، خوشیاں اور سکون عطا کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو کوئی کسی تنگی، کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی ہر تنگی، مصیبت، پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جو کوئی مسلمان اس وقت پوری دنیا میں کسی جگہ ظالموں کے ہاتھوں مظلوم بن کے اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو کے زندگی بسر کر رہا ہے، اسے ظالموں اور کافروں سے نجات دے دے، اور مظلوم مسلمانوں کو یا اللہ ظالموں پر غلبہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک بات جو مجھ سے رہ گئی معذرت چاہتا ہوں، دعا کے اندر ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، درود شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علماء کہتے ہیں دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اگر درود شریف نہیں پڑھتے تو دعا جو ہے وہ معلق رہتی ہے، تو لہذا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے اندر اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیر واحسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ ابو محمد حفظ اللہ تعالی، جو کہ دعا کی فضیلت اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہی مفید باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے میں ہم احباب کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جن ساتھیوں کے پاس وقت ہوا کرے، ہمارے الحمدللہ ایک دعوتی علمی اصلاحی ایک سلسلہ تعلیم کا شروع ہو چکا ہے۔ کورونا کے ایک لمبے وقفے کے بعد الحمدللہ ہفتہ وار ہمارے دروس شروع ہو چکے ہیں، جس میں عقیدے کی کلاس ہے، ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے۔ سوموار، منگل اور بدھ 3 دن عشاء کے بعد ہماری یہ کلاس ہوا کرتی ہے۔ جن احباب کے پاس ٹائم ہوا کرے، فرصت ہوا کرے، تو بجائے وہ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے، اگر ان کے پاس وقت ہے وہ ضرور تشریف لایا کریں۔ اللہ کے یہ دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ضرور تشریف لایا کریں۔ باقی جمعے کا پروگرام جیسا آپ احباب جانتے ہیں مستقل آتے ہیں۔ ہر جمعے ماشاءاللہ ہمارے پاس مشائخ آتے ہیں، اور ہر جمعے میں مشائخ مختلف علماء کرام آتے ہیں۔ آپ کو ایک قسم کی ورائٹی یہاں پہ ملتی ہے کہ ہر ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک الگ صلاحیت دی ہے۔ تو کبھی ہمارے پاس انیزہ سے شیخ عبد الماجد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، کبھی الغا سے ہمارے بزرگ عالم دین شیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ تعالیٰ، کبھی انڈیا سے آئے ہوئے کوئی مہمان عالم، کبھی پاکستان سے آئے ہوئے کوئی مہمان عالم۔ ہر جمعے میں یہاں پہ بیان ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آتے ہیں، کوشش کیا کریں اپنے احباب کو، دوستوں کو، ساتھیوں کی بھی دعوت دے کر لایا کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے جالیات کا ایک دعوتی گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی اعلان کیا تھا کہ ساتھی باہر پیپر رکھے ہوئے اپنا موبائل نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے اور اپنا نام وہ لکھتے جائیں، تاکہ ہم ان کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔ اس طرح کے جو بھی پروگرامات ہوا کریں گے ان کو بروقت اس کی اطلاع مل جایا کرے گی، اعلان ان کو پہنچ جایا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے مکتب میں جو ہونے والے یہ دعوتی پروگرام ہیں جن میں احباب شرکت نہیں کر سکتے، تو اس کی جو ویڈیو بنتی ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ، لائیو بھی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، تو لائیو بھی پروگرام ہوتا ہے، اس کا بھی لنک جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پہ بھی ہمارا دعوت خبیب کے نام سے جو چینل ہے دعوت خبیب، اس پہ یہ تمام پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں یہ پروگرام ہونے کے بعد۔ اور اس فیس بک پہ بھی دعوت خبیب کے نام سے ہمارا یہ پیج ہے جس پہ لائیو بھی جاتا ہے۔ تو یہ ساتھی جو ہے اس کا اہتمام کریں گے۔ پچھلے جمعے کافی ساتھیوں نے لکھا تھا، لیکن جو ساتھی رہ گئے یا جو آج ساتھی نئے آئے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر آج بھی پیپر رکھے ہوئے ان پہ اپنا نام اور موبائل نمبر جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ضرور لکھتے جائیں۔ ساتھیوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے، ساتھی ضرور کھانا کھا کے تشریف لے کے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔